آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، مشرق وسطی کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، جہاں ہر لمحہ ایک نئی آگ بھڑکنے کی زد میں ہے۔ تصور کیجئے کہ ایسی شخصیت کا خطاب جس کا اعلان صرف آدھے گھنٹے پہلے ہوا ہو اور پوری دنیا کی نظریں اس پر جم جائیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حالیہ خطاب کی۔ یہ کوئی عام تقریر نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا، ایک وعدہ تھا کہ ایران نہ صرف زندہ ہے بلکہ مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں جھانکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ واقعات ایک بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ دوستوں، جمعرات کو آدھے گھنٹے پہلے اچانک ایران میں اعلان ہوتا ہے کہ رہبر معظم یا سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی قوم اور پوری دنیا سے خطاب کرنے والے ہیں۔ عام طور پر ایران میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی خامنائی کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے سوشل میڈیا پر اور ٹیلی ویژن پر اعلان کر دیا جاتا ہے، اور اگر بہت جلدی کرنا ہو تو صبح بتا دیا جاتا ہے کہ شام کو خامنائی کا خطاب ہوگا۔ لیکن اس بار صرف آدھے گھنٹے پہلے ہی اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر بحث کا بازار بھی گرم ہے۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ایرانی میڈیا پر اچانک آنے والے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے اس خطاب کو اسرائیل اور امریکہ سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اسی لیے اسی سال جون میں ایران دونوں سے براہ راست الجھ بھی چکا ہے۔ اسی طرح آیت اللہ علی خامنائی کے اس اچانک اعلان کو ان کی جان کو لاحق خطرے سے بھی جوڑا جا رہا ہے، کیونکہ اعلان زیادہ تر پہلے سے ہوتا ہے، مگر اس بار روایت کے خلاف صرف 30 منٹ پہلے اعلان کیا گیا۔ 12 دن کی جنگ کے دوران اس کے بعد بھی آیت اللہ علی خامنائی دشمنوں کے نشانے پر رہے۔ اسرائیل کے کئی رہنماؤں نے کھول کر کہا کہ اگر خامنائی ختم ہو جائیں تو مشرق وسطی کا تناؤ بھی ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو بھی باتوں باتوں اور اشاروں میں ایسی باتیں کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جون کے بعد سے خامنائی عوام کے سامنے بہت کم نظر آئے، اور ایرانی افواج یعنی پاسداران انقلاب IRGC نے انہیں کسی خفیہ مقام پر رکھا ہوا ہے تاکہ انہیں کسی بھی حملے سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اس بات کو اسرائیل کے ممکنہ نئے حملے سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ کئی میڈیا رپورٹس اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس بار عراق میں موجود ایران نواز گروپس، خاص طور پر پاپولر موبلائزیشن فورس یعنی اشد الشعبہ کو نشانہ بنا کر اسرائیل حملہ کر سکتا ہے۔ ایران تک پہنچ کر ایران کو گھیرنے کی اسرائیل کی اس حکمت عملی کی وجہ سے ایران مسلسل الرٹ پر ہے، اور اپنی فوجی تیاریوں کو بھی وہ تیزی سے مکمل کر رہا ہے۔ دوسری طرف سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے خطاب میں ایرانی عوام سے کہا کہ ایران بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 دن کی جنگ میں ایران نے امریکہ اور صہیونیوں کو شکست دی۔ امریکہ اور صہیونی حکومت نے غلط ارادے سے ایران پر حملہ کیا تھا، لیکن وہ مار کھا کر اور خالی ہاتھ واپس لوٹے، یعنی وہ اپنا کوئی مقصد حاصل نہ کر سکے۔ آیت اللہ علی خامنائی کے لہجے سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آگے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اس جنگ کے لیے 20 سال تک منصوبہ بندی کی، تیاری کی، ایران میں جنگ چھیڑنے اور عوام کو حکومت کے خلاف اکسانے کی 20 سالہ منصوبہ بندی کی تھی، لیکن حالات الٹا انہی کے خلاف ہو گئے، اور آخرکار اسرائیل اور امریکہ کو ناکام ہو کر واپس جانا پڑا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے یہ بات بھی واضح کی کہ ایران نے کسی تیسرے ملک کے ذریعے امریکہ کو کوئی پیغام نہ بھیجا ہے اور نہ بھیجے گا۔ یہ سراسر جھوٹ اور دشمن کا پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آیت اللہ علی خامنائی نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ لبنان پر اسرائیل کے حملے، شام کے خلاف اس کی جارحیت، ویسٹ بینک اور غزہ میں اس کے جرائم، یہ سب امریکہ کی مدد اور حمایت سے ہو رہے ہیں، اور یہی اعمال امریکہ کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں۔ خامنائی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ سے دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے بھی امریکہ سے دوستی کی ہے وہ ڈوب گیا۔ ان کا اشارہ مشرق وسطی کے ان عرب ممالک کی طرف تھا جنہوں نے امریکہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے۔ جبکہ دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی علاقے میں 23 نومبر کی رات کو ہونے والے اسرائیل فضائی حملے نے ایک نیا بین الاقوامی بحران کھڑا کر دیا۔ لیکن اس بار سب سے زیادہ پریشانی کسی اور کو نہیں بلکہ امریکہ کو ہے۔ جی ہاں، دراصل اسرائیل نے حزب اللہ کے چیف آف سٹاف کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کے تیار کردہ 8 GBU 39B اسمال ڈایا میٹر بم فائر کیے تھے۔ ان میں سے 7 بم پھٹ گئے، لیکن ایک بم نہیں پھٹ سکا، اور وہ ناکارہ حالت میں زمین پر گر گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ لبنانی سیکیورٹی فورس اور حزب اللہ کے اہلکار صرف چند منٹوں میں اس جگہ پہنچے۔ انہوں نے فوراً علاقے کو گھیر لیا اور بم کو اٹھایا اور ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بم اب تک امریکہ اور اسرائیل کی سب سے حساس فوجی ٹیکنالوجی میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ چونکہ بم نہیں پھٹا
اس لیے امریکہ کو شدید خدشہ ہے کہ اگر یہ ایران کے ہاتھ لگ گیا تو ایران اسے ریورس انجینئرنگ کر کے اپنی کاپی تیار کر لے گا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگون نے بیروت میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے لبنان کی حکومت سے باضابطہ مطالبہ کیا کہ یہ بم فوراً امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق ایک امریکی اہلکار کا کہنا ہے کہ یہ بم ہمارے سب سے جدید پریسیجن ویپن سسٹم کا حصہ ہے۔ اگر یہ ایران کو مل گیا تو اگلے 2 سے 3 سال میں ہم مشرق وسطیٰ کے آسمان پر اپنی ہی ٹیکنالوجی کا ایرانی ورژن اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے میں لبنان کی حکومت مشکل میں پھنس گئی ہے، کیونکہ ایک طرف امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ بم اسے واپس دیا جائے، لیکن دوسری طرف بم گرا ہے حزب اللہ کے کنٹرول والے علاقے میں، اور یہ لبنانی حکومت کے لیے ایک مشکل گھڑی ہے۔ GBU-39B اسمال ڈایامیٹر بم کو اس کی غیر معمولی اسٹیلتھ رینج اور اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے چھوٹا پیکج اور بڑا دھماکہ کہا جاتا ہے۔ یہ امریکہ کی روایتی 2000 پاؤنڈ کی بھاری بموں جتنی دھماکہ خیز طاقت تو نہیں رکھتا، لیکن اس کی اصل طاقت اس کی انتہائی درست نشانہ بازی اور جدید وار ہیڈ ڈیزائن میں ہے۔ بم کا کل وزن تقریباً 129 کلو گرام ہوتا ہے۔ اس کا وار ہیڈ تقریباً 16 کلو گرام کا ہوتا ہے۔ یہ ایک ملٹی پرپز وار ہیڈ ہے جو ہدف کو چیر بھی سکتا ہے اور دھماکے سے ٹکڑے بھی پھیلا سکتا ہے۔ اپنی رفتار اور سخت اسٹیل نوز کے باعث یہ 3 فٹ سے زیادہ موٹی اسٹیل ری انفورسڈ کنکریٹ کو بھی توڑ سکتا ہے۔ یعنی یہ بم بنکر، کمانڈ سینٹر اور سخت فوجی ڈھانچوں کو بھی تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ بم GPS INS یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم، انرشیل نیویگیشن سسٹم سے چلنے والا انتہائی درست گائیڈڈ ویپن ہے۔ GBU-39 اپنی حیرت انگیز درستگی ایکوریسی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جبکہ دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کو ریورس انجینئرنگ میں مہارت حاصل ہے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ 2011 میں ایران نے امریکہ کا RQ-170 سینٹینل ڈرون قبضے میں لیا تھا اور پھر اسے ریورس انجینئرنگ کر کے اپنا مشہور ڈرون شہید سیمروک بنا لیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ایران نے امریکی AGM-88 ہارم یعنی اینٹی ریڈیشن میزائل، وہ میزائل جو دشمن کے ریڈار سسٹم سے نکلنے والی ریڈیشن سگنل کو پکڑ کر سیدھا اس پر حملہ کرتا ہے۔ دشمن کا ریڈار آن ہو، اس سے شعاعیں ریڈیشن سگنل نکلیں، میزائل ان شعاعوں کو فالو کر کے سیدھا ریڈار کمانڈ سینٹر یا سرفیس ٹو سرفیس میزائل سسٹم کو مار ڈالتا ہے، دشمن کے ریڈار اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے، تاکہ دشمن کے جہاز، میزائل یا دفاعی نظام اندھا ہو جائے اور پھر حملہ کرنا آسان ہو۔ اور ایران نے اس کی کاپی بنا کر اپنا مقامی ورژن تیار کیا۔ ایران کے پاس پہلے ہی ایسے بہت سے ریورس انجینئرڈ ہتھیار موجود ہیں، اس لیے امریکہ کو شدید پریشانی ہے کہ اگر GBU-39B ایران کے ہاتھ لگ گیا تو ایران اس کا اپنا خطرناک ورژن تیار کر لے گا۔ دوستو یہ بات تو طے ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں ایک نئی جنگ چھیڑنے والا ہے۔ دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔